نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں. مولانا صاحب ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے. دوست پوچھتے ہیں کہ میں ایک شاعر ہوں اور دنیاوی عشق پر لکھتا ہوں, میرا یہ فعل کیسا ہے؟ کیا یہ گناہ جاریہ میں شمار ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیر. شاعر ہیں دنیاوی عشق کے مجازی پر لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بہت سی غزلیں میں لکھتا ہوں, کتاب کہتا ہوں, تو کیا یہ گناہ جاریہ بن جائے گا میرے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورۃ جو نا شعراء, اس کے آخر میں یہ کہا کہ شعراء اور جو ان کے پیچھے لگتے ہیں سب گمراہ ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لائے, نیک کام کے لیے اور دین کی مدد کے لیے کچھ اشعار کہتے, ایسے لوگوں کو مستثنیٰ کیا کہ وہ بری ہیں. باقی یہ سارے جو شاعر ان کے پیروں ہم الغاوون سب گمراہ ہیں, ایسی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. اور پھر عشق مجازی سارا سب سے بڑی ترغیب تو شیطان کی یہی ہے کہ وہ عشق کی باتیں کرے عورتوں کی. ان چیزوں سے نا میرے بھائی کو توبہ کرنی چاہیے, جو پیچھے ہو اس کی معافی مانگے, جلا دے سارا ذخیرہ, اور آئندہ کے لیے اگر کوئی نظم کہنی نا اچھی بات ہے, وہ اللہ کی حمد کرے, نبی علیہ السلام کی تعریف کرے, دین کی مدد کے لیے کوئی اشعار کہے, لوگوں کو نیکی کی دعوت دے. بالکل سورہ شعراء آخر میں پڑھنی چاہیے کہ والشعراء والتبعهم الغاوون, شاعر ان کے پیروں گمراہ ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے, نیک عمل کیے, دین کی مدد کے لیے کوئی باتیں کی. وہ اشعار نیک, وہ تو حضور علیہ السلام کے اپنے شاعر سے ممبر پر حضور نے کھڑا کر دیے, وہ دین کے خادم. یہ لوگ جو نا ایسی عشق مجازی کی باتیں, توبہ توبہ. اس میں مولانا شاعری کی جو اقسام ہیں, حمد ہے, نعت ہے, اسلامی انقلاب کے لیے شاعری ہے, لوگوں کی اصلاح کے لیے اخلاق کی تعلیم دینا, یا ویسے ہی ملک کی بہتری کے لیے تجویز شعروں کی تجویز کی, وہ ٹھیک. وہ اشعار جن کے اندر موت کا تذکرہ اور آخرت کا خوف بھی شامل ہو, وہ بھی. میں تو تعجب کرتا ہوں کہ ہم مسلم کہلاتے ہیں, ہمارے اچھے سے اچھے شاعر بھی نہ کسی نہ کسی عشق کی بات کر جاتے, مگر سکھ کہلاتے ہوئے بابا دیا سنگھ نے جو کتاب لکھی زندگی بلا 100 سال, پہلے سال پر آدمی میں کیا حال گزرتا, دوسرے میں جیسے جیسے عمر بڑھتی, آپ سب لوگ بولے کاشف نے میرے کہنے پر ڈھونڈ لی تھی, میری تو گم ہوگی, اس کو انہوں نے فوٹو اسٹیٹ کرا لیا. ہر بندے کو پڑھ لی پوری کتاب میں یہ, اور اس کا نام ہر جگہ بس اللہ کی یاد, موت کا خیال, جو بعد میں ہوگا اس کا بیان. ساری کتاب میں اللہ کے بندے نے وہی باتیں کی جو قرآن کے لوگوں کو شعر کے ذریعے نیکی کی تلقین کے ہوتے. ایسی باتوں عشق مجازی تو پہلے لوگ گمراہ ہوئے شیطان کے کہنے. دوسرے دوست پوچھتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد, اب کتنے میرے آپ کے باپ بھائی چلے گئے, ہم بھی چلے جائیں گے. جو ایک نظم ہے اس میں یہ اشعار جو آتے ہیں بس میری زبان پر چڑھ گیا, بیٹھے کول دے کول طبیب رہنے, جند نہیں حکیم تو پڑی رہے, دارو بوٹیاں لکھ علاج کر لے, جند نہیں وجود میں پڑی رہے, موت باز وانگر تینوں چپٹ مارو, جند وانگ بٹیر نہیں دھری رہے. بٹیرا چپٹ وغیرہ میں چھپا ہوتا نا, کہتا کس نے چھپے رہنے دینا, پر کو موت نے جان نکال. دیا سنگھ تو سوچ وچار ویکھی, جب نہیں یہ فارسی پڑھی ہے, جو فارسی کا تو اتنا عالم بنا پھرتا نہیں, ایک دن زبان بند ہو جائے. اللہ بند کرے ہے دین, اندر گند پڑ جائے, زخم ہو جائے, پیپ سے بھر جائے تو بہتر ہے کہ وہ شعر یاد کرے. کیا فائدہ سے شعروں, بس اللہ رسول کی باتیں اور نیک بات. جی مولانا صاحب, دوست پوچھتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد ہی عقائد پر ہے, پھر ہم کسی ایسے گروہ یا شخص کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں جبکہ اس کا ایمان بھی غلط اور عقیدہ بھی غلط ہو؟ مثلا حضرت علی کو اللہ کہنا, یا تحریف قرآن کا قائل ہونا, یا غوث داتا وغیرہ کسی انسان سے مرادیں مانگنا, یہ کس طرح سے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, بالکل سوال آپ کا درست ہے. پہلے تو عقیدے جو ہے نا ان کا فیصلہ کرے کہ عقیدے جتنے ہم نے بنا لیے نا, اس طرح تو کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا. آپس میں بھی ہم اختلاف رکھتے ہیں. عقیدے جو امہات العقائد ہیں جن پر دین کھڑا, 3 اللہ ہے, ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. رسول اللہ آخری نبی ہے, سچے ہیں, جو لائے ہیں برحق ہے.
اور قیامت برا مرنا ہے وہاں صاحب ہو. یہ تین چیزیں جو اللہ، آخرت اور رسول بنیادی چیزیں. اس کے علاوہ جو باتیں نا آپ نے بتائی وہ کسی کو پہنچی ہیں کسی کو نہیں پہنچی. جس کو پہنچ گیا وہ معاملہ اس کو یقین آ گیا کہ یہ روایت سے جو مان لیتا، دوسرے شک کرتے ہیں. کتنے مسائل میں بڑے بڑے علماء کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، دوسرے کہتے ہیں ٹھیک ہے. یہ باتیں انسان کو کافر نہیں کرتی. بس تین چیزوں میں سے کسی کا منکر ہو جائے کافر. مگر اللہ کے سامنے میں دوسری بات میں اگر غلط چیزیں آ گئی، جیسے یہ کہتے ہیں اللہ علیہ، کوئی شیعہ نہیں انہیں مسلمان کہتے، سب کہتے ہیں کہ ہم سے خارج ہیں، یہ کافر ہے. زندگی غالی اور نصیری ہیں، کافر ہے، بے دین. یہ شیعہ نہیں. شیعہ وہی ہے جو مانتا کہ یہ اللہ کا بندہ اور ایک رسول کا خادم ہے. جو یہ باتیں کہتے ہیں نا کہ وہ بندے کی شکل میں خدا تھا، انہیں کہتے ہیں نصیری یا غالی. حد سے بڑے سب لعنت بھیجتے ہیں ان پر. ٹھیک ہے عوام اور پبلک بیوقوف ہوتی ہے، وہ ایسے چیزوں میں پھنس جاتی ہیں. جیسے ہمارے ساتھی یہ درگاہوں اور درباروں کو زیادہ پینے والے عالم نہیں کہتے یہ کہ یہ سب کچھ ہے، وہ سنبھل کر بات کرتے ہیں. مگر جاہلوں کی باتیں الگ. تو یہ رعایت بھی دینی چاہیے کہ ایک جاہل جو نہیں سمجھتا اس پر وہ فتویٰ نہیں لگنا چاہیے جو جاننے والے لوگوں کی جہالت کا بھی نا ادھر ماننا چاہیے. یہ قابل قدر بات ہے کہ اپنے آپ کو مسلم تو کہہ رہا ہے، ہم ان کی اصلاح کر سکیں. خدا کے کافر جو حضور کو نہیں مانتا اس کو ٹھیک کرنا کتنا مشکل ہے. یہ مانتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم ان سے محبت کریں سمجھائیں تو ٹھیک ہو سکتے ہیں. ایک آدمی کی مثال جو حضور نے دی اس پر علماء نے کہا کہ دیکھو اس نے اللہ کی صفت کا انکار، صفت بھی ایسی جو جاہل بھی سمجھتا کہ اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا. مگر وہ آدمی جو تھا نا وہ کفن چور تھا، قبریں کھود کر کفن نکال کر بیچا کرتا تھا، بدکار تھا. مرنے کا وقت آیا تو اس نے بیٹوں کو بلایا، صحیح بخاری. اس نے کہا بیٹا میں نے کوئی کام نہیں اچھا کیا، اب میں اگر اللہ کے قابو میں آ گیا نا، اس نے مجھ پر قدرت پا لی، مجھ کو زندہ کر لیا تو میرا کوئی حال. اب ایک طریقہ اس سے بچنے کا کہ مجھے جلا کرنا، میری راکھ تم کچھ پہاڑوں میں کچھ دریاؤں میں ادھر ادھر پھیر دینا، پھر اللہ مجھے نہیں پکڑ سکتا. اب جاہل بھی جانتا کہ اللہ تو سب کچھ کر دے گا، مگر اس نے کہا کہ نہیں، اس طرح میں اللہ کی قدرت سے خارج ہو جاؤں. جلا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا تیری عدالت کے خوف سے ڈر، خدا کے سامنے پیش ہونا پلے کچھ نہیں، خوف سے یہ کیا. تو اللہ نے کہا اس وجہ سے تجھے معاف کر. جب تو ڈر گیا تو بخش دیا. اس پر امام ابن حجر کہتے ہیں پتہ چلا کہ جاہل آدمی ایسی حرکت بھی کر دے جو عالم کرے نہیں بخشا جائے گا. جاہل کرے کیا کرے، بے علم ہے. صدیاں ہو گئی عالم اور پیروں نے یہ باتیں بتا رہے ہیں، وہ بیچارے مان رہے ہیں. ان کو درست کرنے کی کوشش کریں، فتوے دینے کا کیا فائدہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، ان میں کچھ بیماری ڈاکٹر کا کم بیماری سمجھ کر علاج کریں. خدا کو سے کہے تجھے کینسر ہو گیا، ہیپاٹائٹس، کیا فائدہ، اس سے بیماری بڑھے گی، کوئی علاج تو نہیں ہوگا. محبت سے علاج کریں، اسے پتہ ہی نہ لگنے دیں، شفقت کریں. کسی حاملہ عورت کی کو اگر کوئی شخص طلاق دے دے اور پھر بعد میں واپس لے لے تو کیا طلاق مؤثر ہوگی یا نہیں؟ طلاق دی؟ ہاں جی، حاملہ کو دے دی اور پھر بعد میں طلاق واپس. ایک تو اچھے پڑھے لکھے بندوں میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ حمل کی حالت میں طلاق نہیں، پڑھے لکھے دیندار، دین سے بے خبر. طلاق ہر حالت میں ہوتی ہے، ایک حیض کی حالت میں نہیں ہوتی. حیض کی حالت میں جب عورت کو حیض آ رہا اس وقت طلاق دینا حرام ہے، بالکل جائز. آگے اختلاف ہو جاتا کہ یہ فقیہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں ہے حرام مگر ہوگی. جو اہل الحدیث اچھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، جب وہ وقت ہی نہیں ہوگی طلاق. حیض میں جتنی جی چاہے کہہ دے، ٹائم ہی نہیں اس کا، جب عورت پاک ہوگی اس وقت. اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ پاک جن دنوں میں عورت ہو اگر وہ آپس میں مل چکے ہیں پھر بھی طلاق دینا جائز حرام. صبر کرے، پھر حیض آئے، اس کے بعد پاک کو پھر غصہ رہے گا دیتا پھرے. ورنہ کتنے رستے روکے حضور نے کہ طلاق حیض میں نہ دے، پاک ہر جمع کر چکے اب نہ دے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ نہ دے تاکہ بعد میں رجوع کا موقع رہے سارے رہے. اور جو ہے حمل کی حال میں اولاد الحمال اجلہن، ان کی عدت کا فرق پڑ جاتا. طلاق ہو جاتی ہے مگر عدت مختلف ہے. جیسے عورت تو ہے حمل نہیں، وہ اگر حیض آ رہا تو 3 حیض، نہیں حیض آ رہا 3 مہینے. اس کا ہے بچہ پیدا ہونے تک، بچہ پیدا ہونے تک سوچنے کا موقع. اگر وہ واپس لے لے خاوند تو رجوع کر سکے. اگر وہ گزر گیا ٹائم پھر طلاق جو مؤثر ہو جائے. وضع حمل بچے کا پیدا ہو جانا یہ پیریڈ ختم ہوگا پھر طلاق اپنا اثر کر دے. اس وقت تک بغیر پینڈنگ ہی طلاق ہوتی ہے. صحیح. ایک دوست کا سوال ہے کہ مولانا صاحب میں والدین کی بہت عزت کرتا ہوں
اور ان کی صحت و سلامتی کی دعا بھی مانگتا ہوں۔ رات کو آنکھ کھلے تو ماں کی قدم بوسی بھی کرتا ہوں، مگر جب کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو بدتمیزی کا مرتکب بھی ہو جاتا ہوں، اور فوراً بعد میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ والدین سے بھی معافی مانگنے پر کہا جائے تو سب ٹھیک ہو، لیکن مجھے بتائیں کیا یہ صبر کی کمی ہے یا کچھ اور؟ اس کے بارے میں مجھے کوئی ہدایت فرمائیں۔ یہی بچہ اللہ تعالیٰ کی بڑی درگزر مہربانی ہے کہ ہم کمزور بندے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، کبھی گستاخی بھی ہو جاتی ہے، پچھتاتے ہیں، عام حالات میں ادب کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں جب کہا کہ ماں باپ کے سامنے اوہ بھی نہ کرو، نہ آواز پر، وہیں کہ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین، اگر تم عام حالات میں ٹھیک رہو گے نا، اچھا سلوک کرو گے تو پھر وہ ایسے توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ کہ بندہ کبھی جذباتی ہو گیا، باقی بچ کر رہنا، بہت خدمت کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے اللہ کے ساتھ شرک کے بعد اسی کو بڑا گناہ مانا، جو اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، جنہوں نے جنا تھا ان کا نہ شکر ہو گیا، اس سے بڑا کوئی نہیں، ان سے بڑا احسان بھی ہے۔ جو حدیث الغار حضور نے سنائی کہ 3 بندے غار میں، انہوں نے بارش آ گئی پناہ لے لی، اب ایک چٹان لڑکی، دروازہ بند ہو گیا، یہ تینوں زور لگا تھکے مگر ہٹتی نہیں تھی چٹان، موت ہی آ گئی۔ ان تینوں نے پھر کہا کہ یار زندگی میں جو کام ایسا کیا ہے جس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے کیا، اس میں دنیا کا کوئی مقصد نہیں تھا، اللہ کو وہ قبول، اس کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرا وہ کام پسند ہے تو پتھر ہٹا دے۔ تو ایک آدمی نے یہی بات کی کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں بکریاں چراتا تھا، خدمت کرتا تھا، رات کو آتا تھا، میرے بچے بے شک چیختے چلاتے رہے، اگر وہ سو گئے میں ان کو دودھ نہیں پلاتا، جب تک وہ نہ جاگیں جگاتا بھی نہیں تھا، دودھ پلا کر انہیں پھر اپنے بچوں کو بیوی کو دیتا تھا۔ ایک رات وہ سو گئے، اب میں ساری رات سرانے جاگتا رہا، وہ جاگے تو پلایا، حالانکہ بچے چڑھتے تھے، اے اللہ اگر میرا یہ، وہ بوڑھے اس وقت میرا کیا بگاڑ سکتے تھے، وہ تو بس ہو چکے تھے، اگر یہ کام تجھے پسند ہے تو چٹان ہٹ، تھوڑی ہٹ گئی، آسمان نظر آنے لگا مگر پوری نہیں آئی۔ ایک آدمی نے کہا کہ میرے چچا کی بیٹی تھی، میری اس کے بارے میں بری نیت تھی، میں 1000 جتن کرتا رہا مگر وہ نہیں، پاک دامن تھی۔ آخر وہ بیچارے اتنے مجبور ہو گئے، غریبی آ گئی کہ وہ بچی ایک دن آئی، اس نے کہا ہمیں کچھ دو ہے تو آ رہی، میں نے کہا سب کو مل جائے گا مگر میرا یہ شوق پورا کر۔ بیچاری بے بسی کی وجہ سے مان گئی۔ جب ہم تنہائی میں بیٹھے اور میں برائی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو وہ رو پڑی۔ میں نے پوچھا میری شکل پسند نہیں آئی؟ تو نے کہا یہ بات نہیں، اصل میں یہ ہے کہ میں نے کبھی اس برائی کا سوچا بھی نہیں، یہ بھوکنے اور غریبی نے ہمیں ساتھ تک پہنچا دیا، تو میں تجھے کہتی ہوں کہ جو مہر اللہ نے لگائی ہے اس کے حکم سے بغیر نہ تو۔ جب حلال لی تو کہتا میں ڈر گیا، پیسے بھی دیے اور آئندہ بھی کیا کہ جب ضرورت تو لے لینا، تو اللہ یہ کام جس کے لیے ساری عمر میں خواہش رکھتا لوں میرے خوف سے چھوڑ دیا اور پتھر ہٹ۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں نے مزدور رکھا تھا، مزدوروں نے اپنا کام کیا، سب کو مزدوری دی، راضی ہو کر چلے گئے، ایک کو میں نے جب مزدوری دی تو وہ راضی نہیں ہوا، اس نے کہا نہیں یہ تھوڑے چلا گیا، میں نے اس کے پیسوں سے نہ پھر کھیتی کی، جانور خریدے، بڑھتے بڑھتے وہ غلہ بن گیا، بہت بڑا بنا ریوڑ بن گیا جانوروں کا، کئی سال گزر گئے۔ جب وہ واپس کبھی آیا تو اس نے کہا یار میرے کچھ پیسے دے دے، میں نے کہا یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ تیرا ہی لے جا۔ اس نے کہا میرے ساتھ ٹھٹھا نہ کر، میرے تو پیسے تھوڑے، میں نے کہا تو نہیں جانتا تیرے پیسوں سے ہی سارا اضافہ ہوا ہے، میں کیوں دھوکہ کروں، یہ اسی کا نفع، اللہ اگر یہ کام تیرے لیے تھا ہٹا، سارا پتھر ہٹ گیا اور تینوں نکلا۔ حدیث الغار یہ بخاری میں رہتا حضور نے بیان کی، تو کبھی ایسے کام ہوتے ہیں کہ وہ کہتا میں کھڑا رہا ساری رات، اللہ سویرے جگایا بھی نہیں۔ صحیح۔ حقوق الوالدین جو ہے نا، ماں باپ کو دکھ دینا، اس کو اللہ نے نا اور اس کے رسول نے شرک کے بعد سب سے بڑا برا کام کرا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے بعد سب بہت بڑا جرم یہی ہے، دونوں کو دیکھ لیتے۔ صحیح۔ مولانا صاحب دوست پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب قرآن شریف میں ذکر ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، مگر دوسری جانب اہل کتاب سے نکاح بھی جائز ہے جبکہ اس کی بنیادی مودت اور رحمت اس پر ہے، ایسی صورت میں سے اختلاف کو کیسے مکمل ہو جاتا ہے؟ قرآن مجید نے آپ دعا سے، ایک تو نے ابراہیم علیہ السلام کی کہ انہوں نے دعا کی ہے آپ لوگوں کو یاد ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم القیامہ، ایک نوح علیہ السلام کی ہے جو سورہ نوح کے آخر میں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، ایک اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں خود سکھائی اور کہا کل کہا کر رب ارحمہما
میرے رب ان دونوں پر رحم کرنا، میری ماں اور باپ پر، جس طرح انہوں نے چھوٹی عمر میں جب میں بچہ تھا گوشت کا روٹا بڑی شفقت سے مجھے پالا. بڑے اللہ نے ساری کہانی بیان کر دی کہ تو اس وقت ہر بھی نہیں سکتا تھا. ہمارا ربا یعنی صغیرہ، جیسے انہوں نے چھوٹی عمر میں مجھے پالا تو بھی ان دونوں پر رحم کر. تو یہ یاد کر لیں، نمازوں میں سجدوں میں دعاؤں دہراتے رہا کریں، رب رحمہما کما ربا یعنی صغیرہ. اللہ سوال کو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں یہ ذکر ہے کہ اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، دوسری جانب ان سے نکاح کرنے کی، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت بھی ہے. تو نکاح میں تو محبت بھی ہے، سب کچھ ہے، کہیں دوستی جائز نہیں، کہیں محبت. اور ایسی صورت میں تناقض کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ بالکل یہ بات درست ہے. اصل میں قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ یہ کہ ایک معاملے میں جتنی آیتیں آئی ہوں نا سارے قرآن سے اکٹھا کریں. کسی جگہ کوئی حصہ بیان ہو گیا، کسی جگہ موقع کے مطابق. اب جہاں یہ آیا نا کہ یہود نصارہ کو دوست نہ بنا، وہاں کہا وہ جو دشمنی کرتے ہیں، پیغمبر کے مخالف ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں ہیں، ان سے دوستی نہ کریں. دوسری جگہ صاف لا ینہاکم اللہ نہیں روکتا کہ جو یہود نصارہ نہیں کوئی تمہیں دکھ دیتے، کوئی سازشیں نہیں کرتے، ان سے دوستی کرنے سے اللہ نہیں منع کرتا. یہ بھی قرآن میں لا ینہاکم اللہ ان سے نہیں منع کرتا. صحیح. اس لیے علماء نے کہا نا کہ جو محارم ہیں، ایسے کافر جن سے ہماری جنگیں ہیں، لڑائیاں، ان کی عورتوں سے شادی مکروہ ہے. جو اپنے ملک میں رہ رہے ہیں یا ان کے اچھے تعلقات ہیں ان سے کر لینا. تو یہ بھی درجہ آخری ہے، کچھ عام نہیں یہ بات ہے، آخری درجے کی بات کہ اگر کسی محبت میں مبتلا کر لے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو مسلمان عورتوں سے بھی کہتا ہے نا کہ بری جو ہیں وہ ان سے نہ کرو، بدکار اور گندی عورتوں سے کیوں کرتے، نیک عورتیں تلاش کرو. کیونکہ نکاح کا مقصد صرف ایک سوشل کنٹریکٹ نہیں، ایک خاندانی معاملہ نہیں، گھر آباد کرنا، اچھی نسل تیار کرنا. یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ مسجد بھی اتنی پاکیزہ نہیں، مدرسہ اتنا پاکیزہ نہیں جتنا نکاح. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نہ دیکھو کہ مال ہے، مال بھی ہو سکتا ہے اس کو سرکش کر دے، نافرمان ہو جائے، امیر گرا نہیں. حسن نہ دیکھو، ہو سکتا ہے حسن بگاڑ دے، بدماشی کی طرف چل. تم صرف دین دیکھو تاکہ تمہارے گھر میں جو بچے ہوں دیندار پیدا، نسل تیار ہو، دیندار گرانے. حضور پاک نے جو فرمایا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کریں، اولاد جنیں، تاکہ قیامت کے دن جب میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہو نا تو میرے جھنڈے کے نیچے امت کی تعداد سے اللہ میں فخر کروں. یہ حضور کی خوشی کا سامان ہے. اور اگر ہم ناچ گانے اور ڈھول کی تھاپڑ کرنے اور گندی عورتیں لے آئیں، وہ مقصد ہی ذہن سے نکل جائے، پھر اسلامی نکاح تو نہیں، دو جی کرتے پھر یہ ہندوؤں عیسائیاں جیسی ہے نا شادی. اللہ مولانا یہ جدید مسائل کے اندر یہ بھی ہے کہ یورپ کے اندر کی عورتیں تو نہ اس وقت یہودی ہیں نہ وہ عیسائی ہیں، وہ تو ایک جدید تہذیب ماڈرنزم کی بیس پہ ان کی زندگی گزرتی ہے. تو ان سے نکاح جو لوگ وہاں کرتے ہیں گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت سے بیٹا اسی طرح پوچھتے ہیں کہ ہمارا مقصد کوئی نکاح کرنے کا نہیں، صرف یہ حکومت کی طرف مراحت ملتی ہیں وہ لینے. اور کئی زیادہ متع کی طرف ہو گئے ہیں کہ ہم عارضی نکاح کر کے وہ پیپر دے دیتے ہیں. یہ سب حرام کاریاں، بدماشیاں. یہ نکاح تو محسنین غیر مسافرین کی عیاشی نہیں کرنی، ہمیشہ کے لیے اسے کہہ دیں نکاح میں رکھنا. طلاق تو ہے نہیں، کبھی بائی چانس ایسے حالات ہے، اگر پہلے نیت بد ہے وہ کیا نکاح، بدماشی ہے. تو یہ غلط کہ باقی جو ہے نا یہود نصارہ ہو، جب تک وہ لکھتے ہیں نا کہ ہم کرسچین ہیں، جیو ہیں، بے شک وہ کوشان کے کیجیے. حضور کے زمانے میں جو اہل کتاب سارے بھلی تھے، ان میں 3 خدا ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہنے والے، عزیر کو، وہ سب اہل کتاب گنے، جیسے ہم مسلم گنے جاتے ہیں. ہمارے اندر بھی کتنے گندے کیجیے. تو جب تک وہ اہل الکتاب ہے نا یہود نصارہ، قانونی طور پر نکاح ٹھیک ہے. باقی جو دین کے مقاصد ہیں ان کے تحت میں نے عرض کیا نا کہ مسلمان عورتوں سے بھی دیندار چھٹ. صحیح. آج کی مسلمان عورتیں جو بچوں کو بے راہ رو کر رہی ہیں وہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش نہیں کرتی، جا کے وہ ایک یہودی عورت جو ہے وہ لا کے بچوں کو کہاں دین سکھائے. اب تو ہماری ماؤں کی گود اور ہمارے باپوں کی گودے میں بے دینی کے گھر، ان کو شروع سے تصویریں دکھاتے ہیں، کمپیوٹر دکھاتے ہیں، دین نہ خود نماز پڑھتے ہیں. بچے شروع سے دیکھتے ہیں کہ ابا بھی نہیں پڑھتے، اس لیے دین ان میں کہاں. بہت جرم کر رہے ہیں. کوئی ایسی حرکت بچوں کے سامنے جس سے انہیں برا سبق ملے نہیں ہونی چاہیے. ایسا نمونہ دیکھ تو انہیں دین کا پتہ چلے، دین کی دربار. صحیح. محمد عمران صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں نے یہ ایک واقعہ پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی
دوسری جگہ پر انہوں نے قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے کہ جو مجھ سے زیادہ فصیح ہے. تو وہ خود بھی فصیح تھے ایسی صورت میں. کوئی کہتے ہیں لکنت تھی، لیکن قرآن سے مجھ سے زیادہ فصیح تھے. یہ ان کے حق میں جاتی ہے، ان کے مخالفت میں یہ روایت جاتی ہے. عمران نے جو بات پوچھی نا، کیونکہ مشہور ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے بچپن میں فرعون کو شک ہوا، کہانی بنائی ہے کہ فرعون بیٹھا تھا، ایک بچہ جو بنایا ہوا تھا، انہوں نے اس کی داڑھی پکڑی، اتنے زور سے کھینچی، وہ چیخ اٹھا. اس نے کہا یہ بچہ دشمن یہ قتل کر دیا. بیوی نے کہا نہیں یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتا، وہ نیک سی آسی ہے. تو اس نے پھر کہا امتحان کرے. ایک طرف ہیرا رکھا چمکتا ہوا سرخ، ایک طرف آگ رکھی، کہانی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو نے پہلے اس آگ ہیرے کی طرف بڑھے، مگر اللہ کے فرشتے نے ہاتھ آگ کی طرف کر بچانا تھا نا، کہ فرعون سمجھے نہیں بچہ ہی. انہوں نے پکڑ کر منہ پر رکھ لیا. پھر انہوں نے جلدی جلدی پکڑ لیا. وہ آگ تو جاتی رہی مگر لکنت ہو گئی، زبان تھوڑی جل. اس کا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میری زبان جو ہے اس میں گرا ہے، کھول دے باہر. مگر یہ سارا قصہ بناؤ، بالکل ایسی بات نہیں. پیغمبر جو ہوتے ہیں اللہ کے وہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہوتے ہیں، جسمانی بھی، عقل اور روحانی طور پر. یہ جو ہے نا میری زبان کی گرا کھول دی. یہ تو جو عالم میں تقریر کرنے لگتا سارے پڑھتے ہیں مولوی، ان کی گرا ہوتی. صرف یہ ہے کہ مجمع کا روب، مضمون نازک، آدمی کام تک شاید میں صحیح بات نہ کر سکوں، وہ اللہ سے توفیق مانگتا ہے میری زبان کھول دے میں صحیح بات بیان کر سکوں. اس میں زبان میں لکن وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں. جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہارون کو بھیجو ہوا افصح من، یہ نہیں کہا کہ میں فصیح نہیں، افضل التفصیح، وہ مجھ سے زیادہ فصیح. فرق تو ہوتا ہی، ایک عالم اچھا بیان کرتا دوسرا بھی کرتا مگر اتنا ہی اچھا. تو موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ میری مرض کے لیے اس کو ساتھ کر لے. بوجھ تو آپ نے اٹھا، اصل نبی آپ ہی تھے، وہ ساتھ معاون. اللہ اس واقعے میں سوچنا چاہیے، وہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ کوئلہ پکڑا، وہ گرایا نہیں بلکہ پکڑ کے وہ کوئلہ ہی ہاتھ میں منہ میں رکھ لیا. منہ میں رکھ، مطلب بچہ کوئلے سے ہاتھ نہیں جلا، منہ جل گیا. جی یہ سب منافی بات. جی ایک صاحب پوچھتے ہیں باسط جوید صاحب کہ مولانا صاحب اکثر بریلوی بھائیوں کے ساتھ بات ہوتی ہے تو ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو بندیوں کے اور اہل حدیثوں کے جو تراجم ہے قرآن کریم کے وہ صحیح نہیں ہیں. اصل ترجمہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. آپ کے تو تراجم میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی، عربی سے لا علمی اور طرح کی بہت سی باتیں ہیں. وہ ہمیں حوالے بھی دکھاتے ہیں. میں بڑا پریشان رہتا ہوں. آپ کے ان کے ترجمے کے بارے میں اور علماء دوسرے علماء کے ترجمے کے بارے میں کیا موازنہ ہے؟ کوئی نمونے دیتا نا بیادبی وغیرہ کی پھیری کا. جیسے ہمارے اکثر علماء نے کہا واوجدہ کا ظالم فہدا، اس کے تحت آیا. بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ترجمے کی بیادبی کسی نے نہیں کی، لفظ جو ہے اس کا ترجمہ کر لیا، کسی نے ذرا کہا کہ اسے عام لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، غلط سمجھ لیں گے، انہوں نے ذرا احتیاط کر لی، کچھ مفہوم بدل کر لکھ دیا. سب نیت نیک ہے علماء کی، رسول اللہ کے بعد میں محبت کرنے والے ایک دوسرے سے بڑھ کر سب کے ترجمے عمدہ ہی عمدہ. باقی اگر کوئی نظر آتا ہے کہ اردو زبان کی کوتاہی کی وجہ سے وہ لفظ نہیں ٹھیک معلوم ہوتا یا اس سے غلطی ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید میں بار بار آ جائے یا اللہ نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے، یہی ترجمہ کرتے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو پہلے نہیں پتہ لوگ یہ کام کریں گے تو جانیں گے. لفظ عربی کا یہی ہے لیارا، مگر اردو میں اس سے محاطہ رکھ جاتا کہ اللہ پہلے نہیں جانتا کہ وہ کہتا ہے میں یہ اس لیے حکم دیتا ہوں تاکہ جان لے. تو اس کا یہ کہنا چاہیے کہ ایک علم ہے خبر ہونا، تو پہلے سے دنیا نہیں بنی تو اس وقت سے سب جانتا. ایک ہے ظہور، کہ اس علم کا لوگوں کے سامنے بھی اظہار ہو جائے. اس لیے جاننے کی بجائے ترجمہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر ان کو حکم دیتا کہ اپنا اندر جو ہے نا اچھا برا وہ ظاہر کرنے لوگوں کو پتہ چل جائے. یہ معنی ہو جائے لکھ دیں تو سب پڑھنے والے جو ہے نا غلطی سے بچ جائیں. لفظ وہی ہے تاکہ اللہ جان لے. جاننے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکم دیتا ہے کہ ان پر عمل کرنے سے کھڑے اور کھوٹے جو ظاہر ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں. یمیز اللہ ایج ترجمہ کرے کہ اللہ کا اس لیے حکم دیتا تاکہ اچھے برے الگ الگ ہو لوگوں کو پتہ چلے. جی ایسے ترجمے جو نا بہتر ہے. اگر مولانا رضا خان مرحوم نے ایسا خیال کیا تو بڑی عمدہ بات. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی باتیں بھی بہت اچھی ہیں. جو بعض مسائل میں اختلاف پھر کیا ہوا عالموں میں اختلاف ہوتا ہے، شروع سے بڑے بڑے عالم ایک دوسرے جدید رائے رکھتے ہیں. خدائل حدیث ہیں جو بندی ان کے اس طرح کئی اختلاف. مولانا اس میں جو مولانا احمد رضا خان نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کے تحت پھر آگے اگلی آیت میں کہ تیرے سبب سے تیرے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں. نہیں یہ زیادتی یہ نہیں ٹھیک کرنا.
وہاں لفظ قرآن پاک میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جیسے لک اللہ نے تیرے لیے تیرے پہلے پچھلے جو بھی ذنب کا ترجمہ کریں وہ کرے، مگر ہے تیرے پہلے پچھلے ذنب۔ اب کسی کی کوئی تو ترجمہ گناہ کر دیتا کہ تیرے اگلے پچھلے گناہ ہیں آپ کے ہی، یہ کیوں کہہ رہا کہ تیرے بڑوں کے، مگر وہ گناہ جو ہے نا اس سے مغالطہ ہو جاتا۔ ہم گناہ سمجھتے جان بوجھ کر برے کام کرنے، بدماشیاں کرنے، یہ تو سارے مانتے ہیں، جو بندی ہے کہ پیغمبر ایسا نہیں کرتے۔ اب اس کا ترجمہ کیا کریں؟ اب ذنب جو ہے نا نادانستہ غلطی سے کوئی کام کرنے سے لے کر جان بوجھ کر گناہ کرنے تک سب کو اپنے اندر یہ ذنب بہت وسیع دائرہ کہ آپ نے جانتے بھی نہیں کوئی بات کہہ دی جو غلط، وہ بھی خلاف اولا کہ مناسب نہیں تھی، اس کی بجائے دوسری، وہ بھی ذنب ہے۔ ایک ہے کہ گناہ کیا مگر نہ جانتے ہوئے، ایک جان بوجھ کر، تو جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں سے آپ پاک ہیں۔ مگر ایسی باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ٹوک دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو جو ہے نا کہ اللہ نے مناسب نہیں سمجھا، جیسے آپ نے جنگ تبوک میں منافقوں نے بہانے بنائے، ہمیں آپ اجازت دے دے رہے نے کہا آپ نے اجازت دے دی، تو اللہ نے قرآن نے کہا فاللہ عنک، اللہ نے تجھے معاف کیا، تو نے کیوں اجازت دی تھی؟ جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، مگر آج بہانہ بنا لیا کہ رسول سے اجازت لے کر آپ اجازت نہ دیتے تو بالکل یہ نامراد سارے مسلمانوں کے سامنے ننگے ہو کہ بے ایمان ہے، یہ کوئی اصل میں مسلمان نہیں۔ تو وہاں بھی کہا، اسی طرح رسول کریم علیہ السلام نے اور موقع پر بھی جب کہا شاید کو اپنے لیے بیویوں نے کہا حضور منہ میں سے بو آتی ہے، آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہ میں تمہیں کیوں ایسی بو دوں جو تمہیں پسند نہیں۔ وہاں آتا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے رسول وہ کیوں اس شے کو حرام کرتا جو اللہ نے تیرے حلال کی؟ مرضا تب تک گئی مرضا، تو بیویوں کو خوش کرنا تھا۔ کئی موقع قرآن میں جن نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ گناہ کے درجے سے نہیں، مناسب نہیں۔ تو یہ اگر کہنا خلاف اولاد نامناسب، ٹھیک ہے یہ ترجمہ کرنا چاہیے، مگر کہنا آپ کا ہی چاہیے۔ صحیح ہاں صحیح۔ اللہ نے کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تیرے، اب کیا ہے اس میں گھسیڑ دیں کہ تیرے باپ دادوں کے، باپ دادا کہاں سے لائیں گے؟ تو ایسے ترجمے بھی حد سے تجاوز، من گھر کی باتیں۔ عصمت جو ہے حضور کی حفاظت وہ سارے مسلمان کرتے، کوئی ہاشمی کر دیتا، کوئی کچھ لفظوں کے پابند رہتے ہیں کہ جو لفظ ہیں قرآن کے ان سے کیوں ہاکے، وہ لکھ دیتے ہیں، بعد میں سمجھا دیں کہ یہ بات کیا ہے۔ ایک دوست کا سوال ہے کہ دو طرح سے سوال ہے مولانا، سوال کی ایک نوعیت تو اخلاقی ہے اور دوسری قانونی۔ اخلاقی نوعیت اس کی یہ ہے کہ جو لوگ آنکھ کا زنا یا کانوں کا زنا کرتے ہیں، آنکھوں کا اور کانوں کا زنا جو حدیث میں ذکر آیا ہے، کیا ان لوگوں کے لیے بھی کوئی وعیدیں آئی ہیں کہ جو لوگ اسی میں مشغول رہتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں یا ہمہ وقت ایسے گانے سنتے رہتے ہیں یا ہاتھ کا زنا، تو اس میں کیا کوئی قرآن کریم یا حدیث میں ان کی کوئی وعیدیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہمہ وقت اسی میں مشغول؟ اللہ تعالیٰ پناہ دے کر رکھے، ہر نیکی ہر برائی دیں، وہ یکدم نہیں آتی، اس کے کوئی دائس بھیج دیں، آہستہ آہستہ آدمی نیکی کی طرف جاتا ہے، اسی طرح برائی کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ ہے نا کہ شہوت کی باتیں کی، پھر دیکھا، پھر ہاتھ لگایا، پھر پاس بیٹھے، خوشبوئیں سونگی، یہ کنارے پر لے گیا، جیسے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری مثال دی، ہم خیال نہیں کرتے تو ہم سمجھ ابھی گناہ کا مرحلہ نہیں آتا۔ تو فرمایا جس طرح ایک بادشاہ ہوتا نا، اس زمانے میں انہوں نے کوئی ایسی چراگاہ ہوتی جس کو عربی میں حماق کہتے ہیں، رکھ، یہ علاقہ جو ہے نا یہ دوسرے لوگوں کے لیے ممنوع ہے، کوئی اور نہیں چلا سکتا، سرکاری جانور چلے۔ تو فرمایا اگر کوئی نادان چرواہا اپنے جانور اس کی سرحد پر چرائے، قریب ہی لے جائے، اب ہو سکتا ذرا غفلت کرے اس میں گھس جائیں جانور، یہ پکڑا جائے، اس لیے حرام تو گزارا نا، اس سرحد سے بھی دور رہو، بہت دور رہو، ورنہ کسی وقت ہی پڑ سکتے۔ تو یہ سمجھیں ایسی چیزیں ہیں جو گناہ کی طرف لے جاتی۔ تبھی آپ نے فرمایا کہ ہاتھ جنا کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ چھونا، جنا، آنکھ جنا کر دی دیکھنا، کان کا جنا ہے وہ سنتے ہیں، یہ سب بیان کر کے آپ نے فرمایا اب آخری سٹیج ہے کہ فرض اور شرمگاہ یا تصدیق کر دیتی، وہ کام آخری ہو جاتا یا نہیں ہوتا، مگر یہ مجرم ہو چکا، بالکل اس کی طرف سے کثر کوئی نہیں رہی۔ اب اس کے بچنے کی کوئی توبہ کرے، ان سے باز آئے، ورنہ اگر دل میں یہ پکے ارادے ہیں نا تو کرنے کے برابر، موقع کسی کو رب نے دیا یا نہیں دیا، ان سے دور رہنا چاہیے۔ توبہ آج کل تو یہ وبا عام نوجوانوں میں پھیل گئی ہے، ہر یہ طرف سے بدماشی پھیل گئی، سارے کام کرتے رہتے ہیں، آخری نتیجہ کہتے ہیں ابھی وہ نہیں ہے، وہ تو نکل ہی آنا، پھر نہیں بھی نکلے گا، دل تو گندا ہو چکا، آپ جانی ہیں اللہ کے۔
مولانا اس کا قانونی پہلو یہ ہے کہ اگر اسی طرح کسی نامحرموں کو آپس میں بوسو کنار کرتے ہوئے حاکم وقت پکڑ لیتا ہے تو کیا ان پہ بھی 100 کوڑوں کی سزا لگتی ہے یا نہیں، کچھ 100 کوڑوں کی سزا یا شادی شدہ کے سنگداری ہے تو عمل جو ہے نا معاشرے کا دخول کہ شرمگاہ میں داخل ہو جائے، زنا اس کو کہتے ہیں. یہ مقدمات زنا کا آغاز ہے، اس کی تمہید ہے. ایسے معاملے جو نا چوری وغیرہ یہ بھی سارے ان کے لیے تعزیرات رکھی، عدالتوں کو کھلا اختیار دیا گیا، اسمبلیوں کو کہ وہ موقع کے مطابق جو سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں. اس میں زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتی، تعزیر پر کوئی حد نہیں. اگر وہ سمجھے کہ یہ بار بار پکڑا گیا قتل بھی کر سکتے، مگر جو مقرر سزا ہے نا کوڑے اور سنسار یہ ان کی ہے جو جی حدود ہیں یہ. اور پھر اس میں ٹھیک صحیح. مولانا صاحب اگر کسی کے بچے کی پیدائش کی خبر سنے تو آدمی اس وقت کون سی اس کے لیے دعا پڑھے جس سے اس کو بھی خوشی ہو اور مناسب بھی دعا ہو؟ اس کے لیے جو ہے میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا پڑھی کہ آدمی نے کہا بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے مبارک دی. اس سے بہتر کوئی مبارک نہیں دیتا. بارک اللہ لکا فی الموہوب لکا، کہ اللہ نے جو بیٹا تجھے عطا کیا اللہ اس کو تیرے لیے مبارک کرے. شکرت الواہبہ، اور جو عطا کرنے والا ہے اس کا شکر ادا کرنے کی تجھے توفیق، رب کا شکر ادا کر. بالغ شدہ ہو، اور یہ بچہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے. برزقتا برا، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے تجھے نا فرما برداری اور نیک سلوک عطا کرے. یہ بڑا ہو کر تیرے ساتھ اچھا برتاؤ. 4 چیزیں مانگ، یہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو تو، اور اللہ اسے بڑی عمر دے، اور اس کی طرف سے تجھے نا فرمان برداری، والدین کے ساتھ نیک سلوک. یہ نصیب. اب کوئی بات رہ گئی؟ اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.